Using the computer and managing files. Introduction. हम आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस कोर्स के दूसरे मॉड्यूल में खुशामदीद कहते हैं। पहले मॉड्यूल में आप कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। उम्मीद है कि इस कोर्स में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप कंप्यूटर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए अब VUCPL के इस मॉड्यूल का आगाज़ करते हैं। Objectives. इस लेसन में आप अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना सीखेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि अपने कंप्यूटर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में भी जान जाएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप ये जान जाएंगे कि विंडोज़ किसे कहा जाता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर विंडो में मौजूद होती हैं। इस लेसन में आप ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और आपके कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यहाँ तक कि आप ये भी जान जाएंगे कि आपके कंप्यूटर पर कितनी कैपेसिटी की रैम मौजूद है। इसके अलावा आप CPU की प्रोसेसिंग स्पीड भी जान सकते हैं और अपने CPU का ब्रांड भी देख सकते हैं। इससे आप बआसानी अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी आपको अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, रैम की कैपेसिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता चलता है। इस लेसन के आखिर में आप अपने कंप्यूटर से मदद भी ले सकेंगे, जिसका मतलब है कि आप कंप्यूटर पर काम करते हुए अगर मुश्किल महसूस करें तो आपको इस मुश्किल से निकलने का तरीका भी कंप्यूटर से ही मिल जाएगा, यानी कंप्यूटर आपकी मदद भी कर सकता है। Start the computer. सबसे पहले हम कंप्यूटर को चलाना या ऑन करना सीखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये एक CPU नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस CPU पर एक बटन है। इस बटन को हम पावर बटन कहते हैं। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही आपके सामने मॉनिटर पर कुछ टेक्स्ट नज़र आने लगता है, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आपके मॉनिटर पर एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप क्या चीज़ है। आइए डेस्कटॉप के बारे में तफसील से जानते हैं। डेस्कटॉप ये तो आप जानते ही हैं कि मेज़ को अंग्रेज़ी में डेस्क कहते हैं। मेज़ के ऊपर वाले हिस्से को डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस तरह आप अपनी मेज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और उनसे काम करते हैं, इसी तरह आप कंप्यूटर पर भी अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की स्क्रीन पर रख सकते हैं। इसीलिए इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। इस डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं, इनको आइकॉन्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन आइकॉन्स के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। इस तरह के आइकॉन्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर आइकॉन्स बनाना हम बाद में सीखेंगे। आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में एक बार नजर आ रही है। इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। इस बार में भी कुछ आइकॉन्स बने हुए नजर आते हैं, मगर कब और कैसे ये हम बाद में देखेंगे। टास्क बार के दाएं किनारे पर आप बहुत से छोटे आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। टास्क बार के इस हिस्से को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के बाएं किनारे पर एक बटन है, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को चलाने का तरीका तो सीख लिया और डेस्कटॉप के बारे में भी काफ़ी कुछ जान गए। आइए अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटर को बंद किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम टास्क बार में मौजूद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। इस बटन को दबाने से आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ चॉइसेस हैं। बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहली ऑप्शन यानी शट डाउन पर
کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کا کمپیوٹر خود بند ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے کام کے دوران ہی پاور بٹن کو دبا دیں گے تو نہ صرف آپ کا کیا ہوا تمام کام ضائع ہو جائے گا بلکہ آپ کا کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ونڈوز کے بارے میں دیتے چلیں۔ ونڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ورژنز آتے رہتے ہیں۔ ان میں مین فرق ان کے فیچرز اور لک اینڈ فیل کا ہوتا ہے۔ جیسے ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7، ونڈوز 8، ونڈوز 10 وغیرہ۔ ونڈوز کے مختلف ورژنز میں کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن کا عمل تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ونڈوز کے مختلف ورژن۔ اب ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ریسٹارٹ دا کمپیوٹر۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود بخود بند ہو اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے یعنی ریسٹارٹ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو میں سے ریسٹارٹ پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بالکل اسی طرح بند ہو رہا ہے جس طرح شٹ ڈاؤن پر کلک کرنے سے ہوا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے پھر سے ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے۔ بیسک ونڈو پراپرٹیز۔ آئیے اب ہم ونڈو پراپرٹیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ایک آئیکن بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے۔ اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ ڈبل کلک کرتے ہی ایک اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس اسکرین کو کمپیوٹر فولڈر کہا جاتا ہے۔ آئیے کمپیوٹر فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ نیلے رنگ کی ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ اس بار کے دائیں کنارے پر آپ 3 چھوٹے سے بٹن بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بٹن پر ڈیش بنا ہوا ہے۔ اس بٹن کو ہم مینیمائز بٹن کہتے ہیں۔ اس کو دبانے سے کمپیوٹر فولڈر سمٹ کر ٹاسک بار میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اس فولڈر پر کلک کرنے سے یہ اسکرین دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس عمل کو ہم فولڈر مینیمائزیشن یا فولڈر کو مینیمائز کرنا کہتے ہیں۔ ڈیش سے اگلے بٹن پر ایک ڈبہ بنا ہوا ہے۔ اس بٹن کو میکسیمائز بٹن کہتے ہیں۔ اس کو دباتے ہی ہمارے سامنے موجود اسکرین بڑی ہو جاتی ہے اور پورے ڈیسک ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ بٹن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسکرین کو بڑا کرنے کے عمل کو ہم فولڈر میکسیمائزیشن یا فولڈر کو میکسیمائز کرنا کہتے ہیں۔ اس تبدیل شدہ بٹن پر کلک کرنے سے ہماری اسکرین واپس اسی سائز میں آ گئی ہے جس میں پہلے تھی۔ سب سے آخری بٹن پر کراس بنا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے موجود اسکرین بند ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ٹاسک بار میں بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ فولڈر اب بند ہو چکا ہے۔ اس فولڈر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہمیں پھر سے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا۔ اب ہم دوبارہ اس فولڈر کو کھولتے ہیں اور اس فولڈر میں موجود باقی حصوں کو دیکھتے ہیں۔ اوپر والی بار کے نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بائیں طرف 2 بٹنز نظر آ رہے ہیں جن میں تیر کے نشان ہیں۔ ان کو بیک اینڈ فارورڈ بٹنز کہتے ہیں۔ ان بٹنز کے ساتھ دائیں طرف ایک باکس میں کمپیوٹر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کو ایڈریس بار کہتے ہیں۔ ایڈریس بار کے ساتھ دائیں طرف ایک اور باکس ہے۔ اس کو سرچ باکس کہتے ہیں۔ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے۔
اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے. اس بار کو ہم ٹول بار کہتے ہیں. اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر سکتے ہیں. یہ بٹنز ہمارے لیے ٹولز کا کام کرتے ہیں، اسی لیے اس بار کو ٹول بار کہا جاتا ہے. ونڈو میں سب سے نیچے موجود بار کو ڈیٹیلز پین کہا جاتا ہے. اس پین میں آپ کو کچھ مزید انفارمیشن نظر آتی ہے. ان سب کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے. کمپیوٹرز بیسک سسٹم انفارمیشن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے، یا اس کمپیوٹر کی ریم کیپیسٹی کتنی ہے. یہ سب جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر رائٹ کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مینیو آ گیا ہے. اس مینیو میں سے ہم سب سے آخری آپشن یعنی پراپرٹیز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک اور اسکرین آ گئی ہے. اس اسکرین کے ایڈریس بار میں سب سے آخر میں سسٹم لکھا ہوا ہے. اس ونڈو میں آپ کے سامنے ایک ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے. اس آئیکن کے ساتھ سب سے اوپر ونڈوز ایڈیشن لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے. ونڈوز ایڈیشن کے بعد آپ سسٹم لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے پروسیسر کی سپیڈ کتنی ہے اور آپ کے کمپیوٹر پر ریم کیپیسٹی کتنی ہے. جو اسکرین آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 GB ریم لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں ریم کی کیپیسٹی اور ہو، جیسے 2 GB، 4 GB وغیرہ. اس ونڈو کو بند کرنے کے لیے ہم ٹائٹل بار میں بنے ہوئے کراس پر کلک کرتے ہیں.